بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، 2023 میں ہونے والے عام انتخابات کے ممکنہ نتائج کے حوالے سے اہم ترین خفیہ رپورٹ تیار کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ رپورٹ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں 1 اکتوبر سے 28 نومبر کے درمیانی عرصے میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کی جانب سے تیار کی گئی، اور اس وقت یہ رپورٹ شہباز شریف کی ٹیبل کے اوپر موجود ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف یہ رپورٹ نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی شیئر کر چکے ہیں۔ آخرکار اس رپورٹ کے اندر ایسا کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں؟ آخر پنجاب اسمبلی سے اور نیشنل اسمبلی کی نشستیں پنجاب سے عمران خان کتنی حاصل کرنے جا رہے ہیں اس خفیہ رپورٹ کے مطابق، اور اس خفیہ رپورٹ کے بعد کیسے دو بڑوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور کس طرح سے سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو کے درمیان پے در پہ رابطے کیے گئے، ان کے درمیان بھی اور ان دونوں بڑے اداروں کے ساتھ بھی پاکستان کے کچھ اہم ترین افراد کی جانب سے رابطے کیے گئے۔ اس خفیہ رپورٹ کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ رپورٹ ایک ایسے ماحول کے اندر تیار کی گئی جب عمران خان پاکستان کے اندر نئے انتخابات کے حوالے سے ایک تحریک چلا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جلد از جلد جو ہے وہ نئے عام انتخابات کروائے جائیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے؟ 2022 کا خاتمہ ہونے کے قریب ہے، اور گزشتہ 8 ماہ کے اندر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اتنا اضافہ کیوں ہو گیا ہے، اس کو اس خفیہ رپورٹ کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا بھی ضروری ہے، اور گزشتہ 8 ماہ کے اندر پاکستان کے معاشی حالات جتنے دگرگوں ہو گئے ہیں وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ ان معاملات کو سمجھنے کے لیے سینئر سیاستدان ایاز امیر نے جو آج ایک ٹی وی پروگرام کے اندر اہم ترین بات کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے جب پاکستانی اداروں پر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی گئی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اتنی تنقید اور اس طرح سے ہمارا نام لینا گزشتہ 75 برسوں میں کبھی بھی نہیں ہوا، نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو اور نہ ہی نواز شریف، جو کہ اپنے وقتوں میں مقبول ترین سیاستدان فوجی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اس حد تک تنقید نہ کر سکے۔ لیکن جس طرح سے عمران خان نے نام لے کر اداروں کے کردار کے اوپر تنقید کی اور بتایا کہ کیا غیر قانونی اور غیر آئینی کردار ادا کیا گیا اداروں کی جانب سے، اس طرح سے کبھی ماضی کے اندر نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ بھی کہا گیا، بین السطور ایاز امیر کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے کہ یہ ہوتا کون ہے عمران خان اس طرح سے ہمارے خلاف بات کرنے والا، اور اس کو اب کسی بھی طریقے سے واپس نہیں آنے دینا۔ ایاز امیر نے یہ لفظ استعمال کیے کہ جس طرح 1971 میں یہ کہا جاتا تھا کہ نتائج جو بھی ہوں ہم نے اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں نہیں ہونے دینا، اسی طرح اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں کروانے ہم نے، چاہے ملک تباہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ملک کی تباہی کے حوالے سے گزشتہ 8 ماہ کے دوران جو معاشی صورتحال ہے، جو اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے پاکستان خدا نخواستہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے، وہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آخرکار اس اکتوبر نومبر میں تیار ہونے والی اس خفیہ رپورٹ کے اندر ایسا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے گزشتہ چند دن کی کچھ بڑی اور اہم ترین خبریں، پہلے آج کے دن سے ہی اندازہ لگا لیں۔ آج کی جو بڑی خبر کہ ممکنہ حملے کا خطرہ، امریکی سفارت خانے نے عملے کو میریٹ ہوٹل جانے سے روک دیا۔ یہ کہا گیا جناب امریکی سفارت خانے کی ویب سائٹ کے اوپر یہ سیکیورٹی الرٹ جاری ہوا کہ امریکی حکومت اس حوالے سے باخبر ہے کہ کچھ لوگ تعطیلات کے دوران اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں امریکیوں پر ممکنہ حملے کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ امریکی سفارت خانے نے تمام عملے کو چھٹیوں کی تعطیلات کے دوران چھٹیوں کے دوران جو ہے اسلام آباد میں غیر ضروری سفر سے روک دیا ہے، کیونکہ شہر میں ریڈ الرٹ ہے اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد ہے۔ بیان کے مطابق سفارت خانے نے اپنے عملے کو تقریبات، عبادت گاہوں اور زیادہ ہجوم والی جگہوں پر بھی جانے سے گریز کا مشورہ دیا۔ اسی طرح عملے کو ذاتی طور پر سیکیورٹی پلانز، شناخت ساتھ رکھنے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواستوں پر عمل کرنے اور ارد گرد سے آگاہ رہنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ اور بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ تازہ ترین صورتحال کے لیے مقامی میڈیا کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ دفتر خارجہ اور جو ہے وہ
جو وزارت داخلہ ہے اس سے بھی رابطہ رکھیں۔ اور یہ ہدایت کیسے ماحول میں آئی؟ اس وقت کے جب چند دن پہلے، 1-2 دن پہلے، جب اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں 2 دن پہلے یعنی 23 دسمبر کو ہونے والے دھماکے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ دھماکہ ہوا جس میں پولیس اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ پاکستان میں جو ہے وہ ایک بار پھر دہشت گردی کا عفریت جو ہے وہ اپنے پر پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں آپ نے یہ رپورٹ دیکھنی ہے جس کی تفصیلات میں اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں 2023 کے عام انتخابات کے حوالے سے۔ اچھا، پھر جناب بلوچستان کے حوالے سے ایک اور خبر کہ بلوچستان یوب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 1 دہشت گرد ہلاک اور سپاہی شہید۔ پہلے میں نے آپ کو سامنے ذکر کیا اسلام آباد میں ہونے والے بم دھماکے کا، پھر امریکی سفارت خانے کا بیان، پھر بلوچستان کے یہ حالات۔ زوب کے علاقے سمبازا میں سیکیورٹی آپریشن کے دوران عسکر پسندوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک، 1 سپاہی شہید ہو گیا۔ ISPR کے سے جاری کردہ بیان کے مطابق جو ہے وہ خفیہ اطلاعات پر یہ آپریشن کیا گیا۔ گزشتہ 96 گھنٹوں سے یہ جاری تھا اور اس آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کو چند مشتبہ راستوں کے استعمال سے روکنا تھا جن کے ذریعے پاک افغان سرحد سے خیبر پختونخوا میں داخل ہو کر شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ اور علاقے کی مسلسل نگرانی کے ذریعے آج صبح دہشت گردوں کے گروہ کو روکا گیا۔ دہشت گردوں کے فرار کے راستے روکنے کے لیے ناکہ بندی کی گئی تو دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد پھر دیگر اس حوالے سے تفصیلات ہیں۔ یہ جناب بلوچستان کے حالات۔ پھر بلوچستان کے حوالے سے ایک اور خبر کہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں 5 دستی بم دھماکے، پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ اور یہ مختلف واقعات ہیں۔ ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سبزل دستی روڈ پر بم دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ ضلع خضدار سٹی جیلانی چوک پر مقام پر دستی بم سے حملہ ہوا۔ پھر جناب تربت کے تعلیمی چوک پر حملہ ہوا۔ اس طرح کے دیگر واقعات بھی ہیں۔ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پیٹرن۔ پھر کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر بھی دھماکہ ہوا، وہ سیکورٹی فورسز کا آپریشن اور یہ واقعہ۔ اور اس کے بعد کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے کے شہریوں کی جانب سے تشدد اور فائرنگ، 2 ڈاکو ہلاک۔ یہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 2 مشتبہ ڈاکوؤں کو عوام نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے بھی حالات جو ہے وہ خراب ہونے کی خبریں ہیں۔ اور پھر 2022 میں خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر پولیس پر حملوں میں اضافہ۔ یہ گزشتہ 8-9 ماہ کی صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عملاً جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں ختم ہو گئی تھی جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آئی تھی، اور اس کے بعد پھر گزشتہ 9 ماہ سے ملک پر کون حکومت کر رہا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بظاہر تو PDM ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے، ان کے ہینڈلرز کون ہے، اس کے اوپر پاکستان کے ماہر ترین سیاسی تجزیہ نگار بھی اپنی رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سال 2022 کے اندر خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہو گئے، اب بلوچستان کے حالات بھی خراب ہیں۔ اسلام آباد تک ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر پہنچ گئی۔ امریکی سفارت خانے کا یہ بیان، یہ پیٹرن کیا ظاہر کرتا ہے؟ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ عمران خان جب بھی پاکستان کے اندر الیکشن کی بات کرتے ہیں گزشتہ 8 ماہ کے دوران، اور جب بھی تحریک چلاتے ہیں تو ملک میں اس قسم کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک مخصوص پیٹرن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ کیوں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے؟ آخرکار اس سارے معاملے کے پیچھے کون ہے کہ جو بیرونی ہینڈلرز ہیں سارے معاملے کے پیچھے، وہ آخرکار کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کی معاشی صورتحال کو خراب کیے جانے کے بعد یہ جو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا، اور اس کے بعد یہ جو دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ان کے اندر اضافہ، اس واقعات کے ذریعے کیا حاصل کیا جانا ہے؟ الیکشن ڈیلے کیے جانے ہیں، ملک کے اندر حالات خراب کرنے ہیں، اسمبلیوں کی مدت بڑھانی ہے، یا ملک میں ایک بار پھر جو ہے وہ مارشل لا کے لیے راہ ہموار کرنی ہے؟ اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ پاکستان کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اسی ماحول کے اندر، اس سے پہلے کہ اس رپورٹس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں، اس رپورٹ کی انتہائی خفیہ رپورٹ جو کہ اکتوبر نومبر کے مہینے میں تیار کی گئی، جس کے بعد انتخابات کو بریک جو ہے وہ لگ گئی، عمران خان کا راستہ جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ پہلے کچھ اور جو ہے وہ بڑی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ فاروق حبیب نے یہ کہا کہ PTI جو ارکان اسمبلی ہیں وہ استعفوں کی منظوری کے لیے بدھ کے روز جو ہے وہ قومی اسمبلی جائیں گے، کیونکہ یہ ایک معاملہ ہے۔ اور 28 دسمبر کی تاریخ اس حوالے سے آئی کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ہیں ان کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے۔ استعفے منظور ہوں گے 125 کے قریب، تو پھر ان نشستوں کے اوپر جو ہے وہ نئے انتخابات کی جو راہ ہے وہ ہموار ہوگی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اپریل کے تمام ارکان نے اپریل کے مہینے میں اجتماعی استعفوں کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایوان کے قائم مقام اسپیکر کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کے 125 کے قریب MNAs کے استعفے منظور بھی کر لیے تھے، تاہم جو موجودہ PDM حکومت کے جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، بعد میں انہوں نے
چند ارکان کے استعفوں کی تصدیق کا فیصلہ کیا اور 17 جولائی کو صرف 11 قانون سازوں کے استعفے منظور کیے۔ پھر اپنے مطلب کے حلقوں کے اوپر انہوں نے الیکشن بھی کرائے پی ڈی ایم کی حکومت نے، جہاں جو ہے وہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جو ہے وہ یہ معاملہ آگے چلتا رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی گیا، وہاں سے بھی سنوائی نہیں ہو سکی، اس وقت بھی معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بیان آیا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ قومی اسمبلی جا رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کے اوپر جانے کے حوالے سے بات آئی، آج پھر یہ خبر آئی کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن پھر جو لیٹسٹ خبر ہے اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک نئی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، اور 28 دسمبر کو اجلاس طلب کر کے پاکستان تحریک انصاف کا یہ حکمت عملی جو ہے وہ اس میں رکھی جائے گی، نئی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے گی۔ گویا پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کو روکنے کے لیے تمام تر ادارے جو ہیں وہ اس وقت ایک پیج کے اوپر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان استعفوں کے ذریعے نئے الیکشن کی راہ ہموار ہونی ہے۔ اب اگر بات کر لیں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کا، تو خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ یاد رکھیے کہ پنجاب اسمبلی پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی ہے، سب سے بڑی صوبائی اسمبلی ہے، یہاں پر نشستوں کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور پنجاب اسمبلی اگر تحلیل کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد پنجاب میں اگر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر ملک کو نئے عام انتخابات سے کسی صورت نہیں روکا جا سکتا، اور اس کے اندر اگر خیبر پختونخوا کے الیکشن بھی شامل ہو جاتے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ان کے الیکشن 90 دنوں کے اندر کرایا جانا ضروری ہے، اور اگر یہ الیکشن کرائے جائیں اور ممکنہ جتنے بھی سرویز ہیں ان کے مطابق عمران خان اگر پنجاب اسمبلی کے اندر اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سادہ اکثریت سے زیادہ اور تقریباً 2/3 اکثریت کے آس پاس اکثریت حاصل کر کے ایک بار پھر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر اکتوبر میں ہونے والے جو قومی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہیں ان کی کسی قسم کی جو کوئی اہمیت ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ پھر عمران خان کا یہ بیان کہ 11 جنوری سے پہلے پنجاب میں وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہاں پر آئی، یہ معاملہ بھی جو ہے وہ گیا کورٹ کے اندر، اور کورٹ نے جس طرح کا کردار ادا کیا اس معاملے کے اوپر، اس کے اوپر بھی کچھ لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو کردار تھا، جس طرح سے پرویز علائی سے جناب یہ انڈرٹیکنگ لی گئی کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، اب یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ 11 جنوری سے پہلے وہ جناب اس کے اوپر ووٹنگ کرا لیں گے، تحریک عدم اعتماد کے اوپر اپوزیشن کو شکست دیں گے، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل کی جانب جو ہے وہ لے کر آگے بڑھیں گے۔ اسی دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ اسحاق ڈار کی جانب سے جو ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر RF الوی کو دھمکی بھی دی گئی اس معاملے کے اوپر کہ الیکشن نہ کرانے کا جو معاملہ ہے اس پر صرف ہمارے ساتھ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اب ان کا اشارہ کس طرف ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس پر بھی اس وقت اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں جو ہے وہ گفتگو جاری ہے، چمگوئیاں جاری ہیں کہ کیا اشارہ ان کا ایک بار پھر ہینڈلرز کی طرف ہے، ایک بار پھر نیوٹرلز کی طرف ہے، جو بارہا یہ بات کر چکے پچھلے گزشتہ چند عرصوں میں کہ ان کا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جو کہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ سیاست کے اندر ان کا لینا دینا اس وقت بھی موجود ہے۔ اور پھر فواد چودھری کا بیان کہ پاکستان تحریک انصاف اگر سپورٹ نہ کرتی تو کاف لیگ منتخب نہ ہو پاتی، اس وقت 187 ارکان کی حمایت حاصل ہے جو ہے وہ پنجاب کے اندر پرویز علائی کو، اور فواد چودھری کا یہ کہنا کہ 177 ارکان پاکستان تحریک انصاف کے 10 کاف لیگ کے مکمل طور پر ایک پیج میں ہے۔ فواد چودھری ان افراد کے اندر شامل ہیں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو زیادہ مثبت نقطہ نظر سے نہیں دیکھ رہے آگے چل کر 2023 کے عام انتخابات کے حوالے سے، اور یہ چاہتے ہیں عمران خان کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان الیکشن کے اندر سولو فلائٹ کریں۔ اب جناب عمران خان اگر الیکشن کے اندر جاتے ہیں سولو فلائٹ میں، عمران خان کے مطالبے پر اگر پورے ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو خفیہ جو رپورٹ جو پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے تیار کی گئی، ماضی میں بھی اس قسم کی رپورٹس جو ہیں وہ تیار کی جاتی رہیں، اور یہ رپورٹ اکتوبر سے نومبر کے درمیان تیار کی گئی، یعنی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں، وہ کیا بتاتی ہے، وہ نتائج، وہ اس خفیہ رپورٹ کے اعداد و شمار اور جو نتائج ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں جناب، کہ جس کے بعد یہ حکومت الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہی۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہ 272 کی بجائے 266 حلقوں کے اوپر ہوں گے، ماضی میں 272 حلقوں کے اوپر ہوتے رہے، لیکن کیونکہ فاٹا جو ہے وہ کے پی میں ضم ہو چکا، تو فاٹا کی جو پنجاب کی
جو माफ़ कीजिएगा खैबर पख्तूनख्वा की जो नेशनल असम्बली की नशस्तें हैं 51, वो जनाब कम होकर 45 हो गई, यानी 6 कम हुई, तो ओवरऑल भी 272 से कम होकर 266 हो गई। अब इनके अंदर पंजाब की 141 नशस्तें हैं, सिंध की 61 नशस्तें हैं, KP की जो है वो 45 हैं, 16 नशस्तें बलूचिस्तान की हैं और 3 इस्लामाबाद की हैं। अब जनाब ये जो खुफिया रिपोर्ट जो तैयार की गई, इसके मुताबिक इन 141 नशस्तों में से इस वक्त सरे 10 इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 85 नशस्तों के ऊपर आगे है मुस्लिम लीग नवाज से और दीगर अपने तमाम तर सियासी मुखालफीन से, यानी 141 नशस्तों में से 85 नशस्तें पंजाब की जो कौमी असम्बली के अंदर नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी जीत सकती है। 85 141 में से 85, 45 नशस्तों के ऊपर नून लीग की बेहतर पोजीशन है और 11 नशस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी, काफ लीग या आज़ाद अरकान जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इस तरह यह तादाद बनती है 141। इस तरह सिंध के अंदर अगर ये कुल तादाद 141 बनती, सिंध के अंदर जो 61 सीटें हैं कुल, इनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 नशस्तें इस वक्त जीतने की पोजीशन में है, जिसमें कराची, हैदराबाद और शहरी सिंध के जो है वो दीगर इलाके शामिल हैं। 30 नशस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी वहाँ पर आगे है और 6 नशस्तें जो हैं वो MKM और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो जीत सकती हैं, यानी 25, 30 और 6 ये 61 नशस्तें होगी सिंध की। 45 नशस्तें आगे जनाब अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 40 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सियत हासिल है। 5 नशस्तें जो हैं वो नून लीग और JUI फे की तरफ जा सकती हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। 16 नशस्तें बलूचिस्तान की, यहाँ पर 5 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है। कोयटा की जो नशस्तें हैं और उसके साथ जो दीगर इलाके हैं बलूचिस्तान के कुछ शहरी, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 में से 5 नशस्तें जीत सकती है। 11 दीगर जो कौम परस्त जमातें हैं उनके पास जा सकती हैं, JUI फे के पास, और 3 इस्लामाबाद की नशस्तें, तीनों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस वक्त बेहतर है। तो गोया पंजाब में 85, सिंध में 25, खैबर पख्तूनख्वा में 40, बलूचिस्तान में 5 और इस्लामाबाद में 3, 158 नशस्तें 266 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी जीत सकती है इस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक। और इसमें जो 60 नशस्तें अगर जमा कर ली जाए मखसूस 266 में, तो कुल हो जाएंगी ये 336, 342 की बजाय। और इन 60 में से 36 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 266 में से 158 नशस्तें हासिल करने के बाद इसी तनासब में से 60 में से 36 नशस्तें मिल सकती हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की कुल तादाद ऐवान के अंदर तनहा 194 तक जा सकती है, यानी 366 के ऐवान में 194 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और यहाँ पर जो सादा अक्सियत बनती है जनाब वो बनती है तकरीबन कोई 168 नशस्तों के आसपास, और अगला जो ऐवान होगा और उसमें से 194 नशस्तें जो हैं वो बासानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के बासानी अगले इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बना सकती है कौमी असम्बली के। और इसी तरह की सूरत हाल पंजाब की सूबाई असम्बली के हवाले से भी है, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के हवाले से भी है, और यहाँ तक कि सिंध के अंदर भी अगर पीपल्स पार्टी की तमाम तर मुखालिफ सियासी जमातों से इत्तेहाद कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वहाँ पर भी एक जो मखलूत हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बनाई जा सकती है। अब यह है सूरत हाल 2023 के आम इंतखाबात के हवाले से, यह है नशिस्तें इमरान खान की 2023 के आम इंतखाबात के हवाले से। अब इस माहौल के अंदर इस किस्म की रुकावटें पैदा करना इमरान खान के रास्ते में कि जनाब सुप्रीम कोर्ट और GHQ के दरमियान राब्ते और बार बार इस किस्म के पैगाम आना कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी नए इलेक्शन नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट और अदालतें भी जब भी कोई नए इलेक्शन का मामला होता है तो उनकी जानिब से कोई ना कोई स्टे जो है वो सामने आ जाता है, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब असम्बली के हवाले से सामने आया। यानी इस वक्त, और ये अयाज अमीर का तज्जिया बयान कि तमाम तर जो मुल्क के इदारे हैं वो जिनके ऊपर इमरान खान तनकीद करते रहे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या दरिया है, वो इकट्ठे हो चुके हैं इस वक्त, और वो कहते हैं कि किसी सूरत मुल्क को जो है वो नए इलेक्शन की तरफ जाने नहीं देना। और इमरान खान, मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा कि बड़ा ही वाज़े कर चुके हैं कि अगर अप्रैल के महीने तक मुल्क को नए आम इंतखाबात की तरफ ना ले जाया गया तो फिर इंतखाबात नहीं इनकलाब होगा, क्योंकि इमरान खान अपने करीबी हलकों को ये कह चुके हैं कि अप्रैल के महीने में अगर इलेक्शन ना हुए तो रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद, यानी छोटी ईद के बाद और बड़ी ईद से पहले इमरान खान एक बहुत बड़ी अवामी कैंपेन जो है वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करने वाले हैं, डू एंड डाई, जिसके नतीजे में इमरान खान ये कह चुके हैं कि फिर आप मेरे से ये गिला ना करें कि फिर पाकिस्तान में अगर इंतखाबात आप नहीं कराते तो मामला फिर जो है वो इनकलाब की जानिब बढ़ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।